1.25 مہینے کا تھا اور اس کے جو اس کو ڈیزیز تھی نا اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا، کیونکہ شوہر جو بھی کماتا تھا وہ سب اپنے پیرنٹس کو دے دیتا تھا. تو میں نے وہ بہت تکلیف دہ دور گزارا ہے. میں اس کو اب میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا. میرے والد صاحب میرا ساتھ نہ دیتے اور مجھے اس اندھے کنویں سے نہ نکالتے تو آج میری جگہ پہ میری قبر ہوتی. خدا کی بستی سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا، ایک اسکول کی کینٹین سے لے کر آج ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر اینکر تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ پہلی بات تو یہ کہ رزق حلال میرے دل کے بہت قریب ہے اور میری کینٹین میرا رزق حلال کا ذریعہ بنا. مجھے ضرورت تھی اس وقت سہارے کی، پیسوں کی، بچوں کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کی، تو اس لیے میں نے خوددار ہونا پسند کیا اور اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اب چونکہ 2 بچیوں کا ساتھ ہے تو مجھے اپنی روزی روٹی خود کمانی ہے. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو میں نے کنٹین ڈھونڈی، چوز کی، اس کا میں نے ٹھیکہ کیا، تو میرے والد صاحب نے مجھے وہاں پہ سارا سامان مجھے ڈلوا کر دیا تھا. تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گا. میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے کام کا جو آغاز ہے وہ ایک کینٹین ورکر سے کیا تھا. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے. رہی بات ٹی وی اینکر تک کا سفر، یہ سفر کافی لمبا ہے. ہمیں کوئی 12-15 سال پیچھے لے جائے گا. وہ ایسے ہوا کہ میں جس طرح عام خواتین آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑی اٹریکشن ہمیں نظر آتی ہے جب ہم ٹی وی شوز دیکھتے ہیں. وہ فلائنگ کرا ہو بڑا پیارا سٹائل ہے، بولتی بہت اچھا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے. نہیں، آپ چونکہ کینٹین کی مالک تھی اور کینٹین آپ رن کرتی تھی تو کچھ بڑا سوچتے، ریسٹورنٹ بناتے، کچھ ہائی لیول کا ہوٹل بناتے. کہاں اینکر بن گئی آپ؟ اچھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بن جاتا اگر اخبار میں اشتہار نہ آیا ہوتا کہ ضرورت ہے مارکیٹنگ سٹاف کی اور اینکرز کی چینل 5 اور خبریں اخبار کے لیے. یہ پہلا جو میں نے، ہاں بالکل، میں نے اخبار پڑھا تو میں نے فوری طور پہ جو ہے وہ وزٹ کیا خبریں گروپ کو، اور وہاں پہ ضیاء شاہد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ موجود تھے. انہوں نے میرا انٹرویو کیا. بہت محنت والا کام تھا اور سلو ترقی والا پروسیجر تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو بھی آہستہ آہستہ ترقی کرنی پسند نہیں ہے. ادھر سے لڑکی آتی ہے چینل میں، ادھر اگلے دن کہتی ہے مجھے آن ایئر کر دو. ہوا یہ کہ میں نے ضیاء شاہ سے کہا کہ سر مجھے یہ اشتہارات نہیں کرنے، مجھے ٹی وی اینکر بننا ہے. یعنی کہ مارکیٹنگ کی جاب آپ نے سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد آپ نے پلان کیا کہ آپ کا جو فائنل تھیم ہے، جو آپ کا ایم ہے، وہ مارکیٹنگ نہیں ہے، وہ اینکر کا. ایسا ہی تھا. میں کہ نا فیسینیٹ ہو جاتا ہے بندہ دیکھ کے کہ بڑی اچھی اینکرز ہیں، بولتی بہت اچھا ہیں، ڈریسنگ بہت اچھی ہے، لیکن جب خود اس فیلڈ میں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں تک آنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں اخبار کر رہی تھی، کسان ٹائم میگزین کر رہی تھی. اسی دوران ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ جو ٹی وی شو ہے ہمارا جو بند پڑا تھا بہت عرصے سے، کسان ٹائم، وہ میں نے سٹارٹ کیا. وہ مجھے دیا گیا، جو میں نے سٹارٹ کیا اس کی میں نے پھر مارکیٹنگ بھی کی اور وہ بیسٹ 1 شوز میں اس کا شمار ہونے لگا. جنوبی پنجاب میں آج بھی لوگ مجھے بائی نیم جانتے ہیں. جو یہ بتائیں، جب آپ نے انڈسٹری میں قدم رکھا کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ میں نے سٹیپ وائز یہ ترقی کی ہے الحمدللہ. اگر مختصر میں یہ کہانی سناؤں تو ایسا ہے کہ ایک مہران گاڑی سے لے کر ہونڈا سٹی تک کا سفر، یہ سفر میں نے 12 سالوں میں طے کیا ہے. مشکلات کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، کیونکہ جو اخبار مجھے دیا گیا تھا خبریں، اس کی مارکیٹنگ کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ مشکل میرے لیے مارکیٹنگ جو تھی وہ چینل کی تھی. کسان ٹائم شو کے لیے لوگ اشتہار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ کسان کا پروگرام ہے کون دیکھے گا، ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو بہت مشکل سے میں ان کے اسپانسرز ڈھونڈ کے لاتی تھی. یہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ پھر اخبار میں بھی میرے ایڈیشن، ایگریکلچر ایڈیشن چھپنے لگے، میگزین میں بھی میرے 8-10 اشتہار شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ٹی وی شوز بھی اسپانسر کروا لیے تھے. مشکلات کا لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اصل میں یہ ایک بہت لمبا اور ایک میں کہوں گی کہ ایسا سفر اور راستہ ہے جس میں اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے. یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ نے کہاں پہ کتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. تو مشکلات اور خواتین اور مارکیٹنگ، یہ 3 ورڈ ایسے ہیں، ہاں بالکل، ہاں، لیکن یہ تینوں ایک ساتھ بھی ہیں. کیونکہ خواتین جب فیلڈ میں جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ہوتی ہے پرابلم ہمیں، اور ہمیں پرابلم اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی ساکھ بچانی ہے،
اور ایک ہم نے کام بھی کرنا ہے, اور کام بھی ایسا کہ ٹارگٹ اچیو کر کے دکھانا ہے کہ سر میں نے کر لیا, یہ ہو گیا, آئی ہیو ڈن اٹ, وہ کیا میں نے الحمدللہ. جو بھی مجھے زیادہ صاحب ٹارگٹ دیتے تھے میں ان کے ڈیوریشن سے اور ان کی جو ایک لمٹ ہوتی تھی میں اس سے پہلے کر کے دکھاتی تھی, سر میں نے یہ کر لیا. انڈسٹری میں آئی تو اس وقت کیا آپ کے ہسبینڈ وہ حیات تھے؟ نہیں, میرا جو یہ انڈسٹری جب میں نے جوائن کی نا تو ایکچولی میری ڈومیسٹک وائلیشن پہ نا میری ڈائیورس ہو چکی تھی. اب بتایا میں نے کہ بیٹیوں کا ساتھ تھا, اس لیے میرے والد صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, مجھے پڑھایا. میری ایجوکیشن جو ہے انٹر تک تھی جب میری شادی ہوئی ہے. شادی کے بعد میں نے بیچلر کیا اور اب میں MSc میس کمیونیکیشن ہوں الحمدللہ. تو اصل میں ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ کوئی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے سسرال میں تو اس کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں. لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میرے والد صاحب نے میرا بہت زیادہ مجھے دیکھا پوچھا, کیونکہ اسی ڈومیسٹک وائلیشن کی وجہ سے میں ذہنی ٹارچر ہوتی رہی, اور اسی دوران میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. وہ 1.25 مہینے کا تھا اور اس کو ڈیزیز تھی نا, اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا, کیونکہ شوہر جو بھی کماتا تھا وہ سب اپنے پیرنٹس کو دے دیتا تھا. تو میں نے وہ بہت تکلیف دہ دور گزارا ہے. میں اس کو اب میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی. میرے والد صاحب میرا ساتھ نہ دیتے اور مجھے اس اندھے کنویں سے نہ نکالتے تو آج میری جگہ پہ میری قبر ہوتی. کینٹین سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے, کیا اتنے وسائل مینیج کرنا ہو جاتا تھا یا اس وقت بھی آپ گزر بسر کرتے تھے, کبھی کھا لیا کبھی صبر کر لیا, کیا اس طرح کے بھی معاملات آپ نے دیکھے؟ نہیں, اس میں الحمدللہ میں کافی خوش نصیب ثابت ہوئی ہوں, کیونکہ میرے والدہ نے مجھے ایکچولی سپورٹ کیا. والدہ تو میں 3ری کلاس میں تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میرا جو جسے کہتے ہیں نا کل دنیا, وہ میرے والد صاحب ہی تھے جنہوں نے مجھے اسٹینڈ اپ کیا, دوبارہ کہا نہیں تم اٹھو, تم کر سکتی ہو, بہت حوصلہ دیا, اسٹرانگ کیا, مجھے پڑھایا. سب سے بڑی طاقت آپ کے ہاتھ میں آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو کیا اگر آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا آپ آج انڈسٹری میں ہوتی؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ میں شاید دنیا میں ہی نہ ہوتی. تو مشکلات کی اب بات کر رہے ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ فیلڈ کی اگر آپ بات کریں تو بے تحاشا میں کہوں گی کہ میرے پاس اگر اس وقت 100 سے ابو میری کلائنٹس تھی تو آج وہ 40% رہ گئے, فلٹر ہو گئے سارے. میں نہیں کر سکتی وہ سب جو فیلڈ میں کرتی ہے خواتین, وہ پارٹی, وہ سگریٹ نوشی. جانتے ہیں کہ کوئی خاتون ہو وہ بزنس لینے کے لیے کہیں جاتی ہے, وہ کام لینے کے لیے کہیں جاتی ہے, تو وہ بڑا آسان ٹارگٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ بھی پئیں, شراب نوشیاں بھی کریں, پارٹی بازیاں کریں. میں یہ سب نہیں کرتی. جب آپ بزنس لینے کے لیے جاتی تھی, مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتی تھی, کیا آپ کو بھی آفرز کی جاتی؟ نہیں, آفرز اچھا یہ نا آپ کا ایک پرسنالٹی کا بھی اگلے بندے پہ نا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا نا میرے والد صاحب نے میری تربیت بہت اچھی کی ہوئی تھی. مجھے پتا تھا میں نے کسی کو کتنی لمٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, بزنس کی حد تک بات ٹھیک ہے, اگر بزنس کے بدلے میں کوئی مجھے یہ لگے کہ اس کو کچھ اور کمفرٹ چاہیے مجھ سے تو میں اپنے اسٹیپ بیک کر لیتی تھی. یہی وجہ ہے نا کہ 100 کی جگہ پہ آپ کے پاس 40 لوگ رہ گئے ہیں, تو آف کورس فلٹر ہوئے اسی وجہ سے ہوئے, ورنہ 200 300 بھی ہو سکتے تھے. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے کی اگر بات کی جائے, جب آپ کینٹین چلاتی تھی تب آپ کی آمدنی کتنی تھی؟ تب ماشاءاللہ تب بھی اللہ کا میں کروڑ ہاں شکر ادا کرتی تھی. کوئی یہ بات بھی تو 2008 اور 9 کی ہے نا, کوئی 30-35 ہزار میں مہینے کا کما لیتی تھی. تو اب آپ کتنا کما لیتی ہیں؟ یہ نہیں بتاؤں گی. میں نہیں بتاؤں گی. تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں, کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ بہت تجسس کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ان کی وہ کاوش ہوگی کہ وہ جانتے ہیں کہ 12 سال میں مہران سے ہونڈا تو لے لی, لیکن اب آگے کیا ہے کہ سیلری کتنی ہوگی؟ الحمدللہ اچھا ارن کر لیتی. کچھ 4-5 لاکھ؟ ہاں الحمدللہ. ماہانہ کتنے؟ بس اتنا ہی سمجھ لیں, کوئی 2-2.5 لاکھ. یعنی کہ 2-2.5 لاکھ روپے آپ ماہانہ کما رہے ہیں. اب ٹیکس والے نا میرے پیچھے ڈال دینا, ویسے میں ٹیکس پیئر ہوں. نوجوان نسل جو ہے خاص طور پر, ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں آپ؟ بچہ کیا کر رہا ہے ماں کو نہیں پتا. لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے, لوگوں سے آ کے پتہ چلتا ہے آپ کی بچی جو ہے وہ فلاں کے ساتھ انوالو ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماں کی بیٹے کے ساتھ دوستی نہیں ہے, باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ان دونوں کی باہر سب جگہوں پہ دوستیاں ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس کو والدین بہت زیادہ توجہ دیں. بیٹی کی گھر سے بہت اسٹرانگ تربیت ہوئی ہو نا, اسے بتایا گیا ہو کہ آپ نے کی لمٹس یہ ہیں, اس سے آگے آپ نے نہیں جانا, تو شاید یہ چیز بھی کنٹرول ہو جائے. ہاں جی بالکل. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ
جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے میڈم زبیدہ انور خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ مین جو ٹاپک تھا, مین مشن جو ہے والدین کا بچوں کی تربیت کرنا بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ہمت اور جوش کے حوالے سے یا محنت کے حوالے سے تو سب تذکرہ کر لیتے ہیں, لیکن آج ان کی جو بات ہے بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کرے, تاکہ جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.